والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سامنے سامنے نہ کرو، تھوڑا جا فرق کر دو. نہیں دونوں کا تھوڑا جا فرق کر دو. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شب اسرا ذلاللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سید الانبیاء نانہ حسنین احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس درود و سلام کا نظرانہ حاصل کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوست و بھائیو، ماہ شوال المکرم دی آمد ہے. آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک کرنے دی میں اور تسی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعائے مالک و مولا میری زبان دے کلمت الحق جاری فرمائے. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ جری میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے. خلاق عالم اس آیت مبارکہ دے اندر انسان نو اپنی زندگی دے چلاون دا طریقہ سکھا رہے ہیں. اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. ایک ملک تو لے کے بین الاقوامی سطح تک زمین تو لے کے آسمان تک اخلاقیات یا دیگر معاملات اسلام ہر حوالے دے نال
انسان دی رہنمائی فرماندا ہے۔ انسان ہر حوالے اسلام ہر حوالے دے نال حضرت انسان دی رہنمائی فرماندا ہے۔ انسان دے معاملات زندگی بہتر تو بہتر طریقے دے نال کدو چل دے نے، ایڈی سب تو مین چیز جڑی ہے نا وہ ہے اپنے اسلاف دے نال تعلق رکھنا، اس تعلق کو مضبوطی دے نال پکڑنا، اور اسلاف دے وچوں سب تو قریبی اور سب تو مین جڑے انسان آستے انہوں دیاں منزلاں طے کرواندے نے وہ دے والدین، اپنے والدین دا ادب اور احترام، انہاں دے نال اپنے تعلق دی مضبوطی بندے نوں بڑی دور پہنچا دیندے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، اس دے اندر خلاق عالم ارشاد فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ فرماتا اساں انسان پکی کیتی، وصیت کیتی کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اس آیت مبارکہ دے تحت اس سورہ عنکبوت قرآن دا 29 نمبر سورہ ہے، یہ 8 نمبر آیت دی تلاوت کی تھی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے اے آیت مبارکہ میرے حق کے نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں زمانے جاہلیت دے اندر بھی اپنے والدہ دی بہت ہی زیادہ خدمت کردہ سا۔ فرماندے جدوں اسلام آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آقا کریم علیہ السلام دی غلامی جدوں میں داخل ہویا، اس ویلے میری ماں یہ چیز ناگوار گزرے، اور انہیں میں نے اتھوں تک کیا کہ اگر تو اسلام نہیں نہ چھڑیں گا پھر میں کچھ کھاواں گی نہیں، پیاں گی نہیں، سائے چے نہیں بیٹھاں گے، اور میں ایسے طریقے دے نال ہی ایسے حال چی مر جاں گی، اور لوگ تینوں ملامت کرنگے کہ اے اپنی ماں دا قاتل ہے، اور تیری زمانے چی رسوائی ہوئے گی، جنہیں لوگ تیری عزت کرتے ہیں بعد چو تیری عزت نہیں کرنگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں بڑی دفعہ اپنی ماں کو معافی بھی منگی، انہوں نے مناون دی کوشش بھی کی تھی کہ تسی اس طریقے دی ضد چھڑ دے ہو۔ فرماندے ایک رات گزری، 2 گزر گئیاں، حتیٰ کہ 3 راتاں گزر گئیاں، میری والدہ نے کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، اور فاقے دی وجہ چو حالت انہوں نے غیر ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے کہ جدوں میں اپنی ماں دی یہ حالت دیکھی تو اس ویلے میں اپنی ماں نو ایک جملہ کیا، میں کہا ماں جی میں زمانے جاہلیت چوی تواڈی بڑی قدر کرتا رہا، ہر چیز نہ ود کے میں تانوں ترجیح دیتی ہے، لیکن ہن تسی میری ایک گل نہیں مان رہی ہیں، تے لو پھر اگر تسی ایسے گل ہوتے ہو تے میری بھی ایک چیز سن لو، گل سن لو کہ تو تے ایک ماں ہے نا، اگر 1000 ماں بھی ہوئے نا تے میں اپنے نبی دی عزت تو قربان کر چھڑا۔ تو تے اے صرف یہ ہے نا میں کھانا نہیں پینا نہیں، زمانہ ملامت کرے گا،
کہ اے اپنی ماں دا قاتل نکلے ہے وہ دی گل نہیں منی. فرمایا ماں جی تسی لکھ وری مرنا ہے تے مر جاؤ لیکن میں مصطفیٰ دا دتا ہویا دین نہیں دے چھڑن لگا. قرآن مجید فرقان حمید نے اسے گل دا ہی نقشہ کھچیا. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال جھگڑا کرن اس معاملے کہ تسی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراؤ. فرمایا فلا تطعهما پر انہاں دی پیروی نہیں کرنی انہاں دی اطاعت نہیں کرنی ہن انہاں دی فرما برداری نہیں کرنی. اگر خدا دی نافرمانی دے متعلق کہن تے پھر انہاں دی پیروی نہیں کرنی ورنہ اے تواڈا باپ ہے اے تواڈی ماں ہے اے دی تسی عزت کرنی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میرے اس واقعے نو اللہ نے قرآن دے اندر نقل فرما چھڑیا کہ بھئی عزت کرنی ہے والدین. میں پہلے عرض کی تھی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سانو اسلام نے ایتھو تک سمجھایا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوگن اگر والدین کافر بھی ہوگن بتاں دی پوجا کردے ہوگن تے اگر وہ اپنے بیٹے نو اے کہنا کہ سانو بت خانے تک چھڑ آ فرمایا اس معاملے چھے اپنے والدین دی پیروی نہیں کرنی. لیکن اگر بت خانے چھے بتاں دی عبادت کرن تو بعد تو اے پیغام بھیجنا سانو اتن لے جاؤ تے فرمایا پھر نٹ کے جا پھر انہاں دی پیروی کرنی کیونکہ پہلے وہ رب دا شریک انہاں بنایا سی وہ دی پوجا کرنا سے جا رہے سن تے ہون اتھوں واپس آ رہے. اسلام ایتھوں تک والدین دے نال حسن سلوک دا درس دیندے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے تین بندیاں دیاں دعاواں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ہر حال اچ قبول فرما لیتے. سارے بولو سبحان اللہ. کنے بندے؟ تین بندے ایسے نے جنہ دی ہر حالت اچ دعا قبول ہوندی. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وہ تین بندے کو رہے میرے آقا کریم فرماندے نے دعوت المظلوم فرمایا مظلوم دی دعا جدے اتے ظلم کیتا جا رہا ہے او دی دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے. ظالم جتنا مرضی بھی ظلم کر لے آخر اللہ دی گرفت وچ آئی جانا. جتنا مرضی بھی کوئی ظلم کرے تسی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھو نمرود فرعون 70 ہزار بندے مروائے بچے قتل کروائے آخر اپنا حشر کی بنے زمانے لئی برے. اس لئی کسے دے ظلم کرن پہلے کم از کم سوچ لینا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میرے آقا کریم نے فرمایا جیسا کرنا ویسا بھرنا. جو کسی ناراض کرو گے تعلق وہی ہوئے گا. حضور فرمایا بہترین مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور زبان چو دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ظلم نہیں کرنا. میرے آقا کریم فرماندے نے دوسرا بندہ ہوئے جنہی دعا قبول ہوندی ہے اور دوسرا بندہ پتہ کون ہے فرمایا دعوت المسافر. مسافر دی دعا اللہ قبول فرماندہ. ساڑھے بزرگاں نے تین دا طریقے کر رہے ہیں جدو انہاں کو کوئی مہمان آندہ رہے ہیں نا تو بزرگ باوجود اس کے خود رب نال گلاں کردے اس دے باوجود اپنے مہمان نو کہندے رہے نے کہ میرے لیے بخشش دی دعا فرما دے ایمان دے خاتمے دی دعا فرما دے کیونکہ اللہ مسافر دی دعا نو قبول فرما دے. مسافر دی اللہ دعا نو قبول فرما دے. اچھا تیسرا بندہ کون ہے
فرمایا وَطَاوَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ تے تیسری دعا ہوئے جدو باپ اپنے پتر لئی ہاتھ چک لے جدو پیو اپنے پتر لئی ہاتھ چک لے اللہ او دعا بھی قبول فرمائے باپ دی دعا رات نہیں حدیث پاک دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث پاک دے راوی اور سیاستہ وچوں سوائے نسائی تو ٹوٹل ساریاں دی ساریاں کتاباں وچ حدیث پاک درج میرے آقا کریم نے 3 حق ماں دے دیتے 3 حق فرمایا تیری ماں دا حق تیری ماں دا حق تیری ماں دا حق چوتھی باپ دا نالے ہے ایدی وجہ پتہ کیے کہ والدہ دی اپنے اولاد کے ہندے بھی 3 حق ہیں پہلا حق کے وے اپنے پتر نو اپنے پیٹ چ رکھ دیئے دوسرا حق کے وے انہوں جن دیئے تیسرا حق کے وے او دی پرورش کر دیئے 3 حق ماں دے تے ایک حق صرف باپ دے او دی وجہ بھی ہے ماں دے 3 حق نے باپ دا ایک او دی وجہ ہے باپ صرف پتر دی پرورش دا سبب بن دے اے ہے باپ احباب ذی وقار بھری توجہ اللہ فرماندہ ہے انشکر لی والی والدی بندیا جتھے بے کے میرا شکر ادا کرنے اپنے والدین دا بھی شکر کیتا کر انہاں دا بھی کوئی شکر کیتا کر اپنے نام وَقَدَا رَبُّكَ اللہ تعبدو اللہ اِیَّاہُ فرمایا عبادت صرف خدا دی عبادت صرف خدا دی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت خدا دی تے حسن سلوک اپنے والدین نال کریں اللہ پورے قرآن دے اندر جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے جتھے اپنے شکرانے دا ذکر کیتا ہے نالی والدین دینا بلائی حسن سلوک دا تذکرہ فرمایا ہے ایدی وجہ پتہ کیے کبیر دے اندر رازی نے لکھے ہے عزیزی دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھے ہے کئی وجوہات بیان فرمائیں کہ اللہ اپنی عبادت دے نال ہے والدین دا ذکر کیوں کیتا ہے اپنی عبادت دے نال والدین دا ذکر کیوں کیتا ہے ایدی کئی وجوہات تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے نقل فرمائیاں نے تفسیر عزیزی دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل فرمائیاں نے پہلی وجہ جری امام رازی نے لکھی ہے فرمایا پہلی وجہ ہے حقیقی معنی پیدا کرنا لا اللہ ہے پر سبب والدین بن دینے پیدا کرنا لا خدا ہے سبب کون بن دینے والدین اس وجہ سے اپنی عبادت دنال اینا دا ذکر فرمایا پیدا کرنا لا بولو سارے پیدا کرنا لا اس سبب کون بندا ہے والدین دوسری وجہ امام رازی نے نقل فرمائی فرمایا دوسری وجہ ہے مخلوق نو پالن والا بھی اللہ ہے پر اولاد نو پالن دا سبب والدین بن دینے یہ دوسرا سبب ہے میرے آقا کریم دی بارگاہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس غالب نے حدیث پاک کے راوی ایک بیٹا اپنے باپ نے لے کے حاضر ہویا عرض کیتی یا رسول اللہ
اے میرا باپ میرے کو میرا مال لینا چاہتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے باپ نے فرمایا کہ تو یہ مال کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ کو مال لے کہ کہہ رہا اپنی ذات تے لانا، میں بھی تو صرف ایک پھپیاں نہیں وانڈنا جی، میں بھی تو صرف ایک رشتہ دارہ نہیں دینا، میں کہہ رہا اپنی ذات تے وانڈنا. فوراں حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی تھی آقا اے نا پیو جنہ دکھے ہے انہیں کچھ شیر بھی اپنے دل چ رکھے جے انہوں کو ذرا جو بھی سنا. اجر شیر تو رکھے نے سوچے نے اے بار کٹ انہیں کیا تو انہوں نبی من یہی تب سی خبران غیر دیا رکھ دے ہو. کچھ بولے ذرا سبحان اللہ. حضور تو انہوں پتہ ہے میں شیر لکھے نے انہاں شیران کا ترجمہ انہاں شیران کا مفہوم. یا رسول اللہ اے نکا جا ہندا سے انہوں چک کے میں سلان داریاں. یا رسول اللہ اے نکا جا ہندا سے میرے کپڑے خراب کر دیندہ سے پر میں کبھی سی بھی نہیں سیکھی تھی. یا رسول اللہ اے نکا جا ہندا سے جریاں خواہشاں کردہ ہندا سے میں پوریاں کر دیندہ سا. یا رسول اللہ ہر خواہش تے میں اپنے آپ کو مارے ہے اپنے پتر کو ترجیح دیتی ہے. یا رسول اللہ مال میرا ہندا سے میں چاہتا اپنے پتر کو مال نہ دینا، میں چاہتا میں کہ چھڑا مال میرا ہے تینوں کوئی نہیں دینا. لیکن یا رسول اللہ ایڈی محبت جو مجبور سا وجود ایدہ ہندا سی مال میرا ہندا سے. یا رسول اللہ میرا پتر ہے میں دینا لینا پیار کردہ رہا منہ جو کڑدہ رہا ہے میں انہوں دیندہ رہا ہوا. یا رسول اللہ ہر خواہش دی پوری کی دی ہے اج میں ایدے کنو مال منگے منوں منع کر چھڑے حدیث تے جملے میں اج پڑھ کے آیا. میرے آقا کریم غصے کی حالت جا گئے آبی لکھ دے رہے حتی احمر وجہ ہو میرے نبی دا رنگ سرخ ہو گیا. میرے نبی اپنی نشست جو اٹھے پتر دا گرے بان پکڑ کے فرمایا جدے ایڈے تیرے تے احسان ہوا اج مال مانگ دے مال نہیں دینا. جانا محمد قیامت تک اعلان پیا کرنا تو بھی اپنے باپ دائے تیرا مال بھی تیرے باپ دائے. فرمایا تو اپنے باپ نہ لینا سنا تیری خواہشاں پوریاں کرتا رہے تے آج تو ہیں کہ آج تو اپنے باپ دی خواہش نے پوری کر رہے. دیکھنا ایک باپ 7 اولاداں ہومن 6 اولاداں ہومن سارے بہن بھائیاں دی پرورش کر دے عید دے دیارے ہومن ہر ایک نو نیا جتا ہر ایک نو جناب والا نیا لباس لیا کے دیں دے. آج ایک باپ 6 پتر نے لیکن باپ در در دے ٹھوکرم پہ کھا رہے ہیں زمانے دے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. کیا اینا جری محبت ساڑھے نال فرمائی او دا حق ہے یہ جرا سی ادا کر رہے ہیں. کیا او دا ہے یا احباب ذی وقار اگر والدین حیات نے کہ اپنے والدین دی قدر کرو. اس سرمایہ جب اٹھ جائے اس کی قدر دا پھر پتہ چلتا ہے. باپ دے ہندیاں کوئی پترہ وال میلی نظر نال نہیں ویندا. آواز تو تیز کرنا. باپ دے ہندیاں کوئی پترہ وال میلی نظر نال نہیں ویندا. اس آیا جس اٹھے نا تو پھر لوگ آندے نے گھردیاں دہلیز نہ تھا. اسی چھوٹے جو یہ باہر کھڑیے واپس آئیے ساڑا باپ گرمی دے وچ کھیل کے یہ تے پیار دے نال ہاتھ ساڑے سر تے رکھ دے گرم ہو گیا ہے پنکھا چلاند ہے لٹاند ہے سانو دباند ہے لیکن چھوٹا جب بچہ تھکتا نہیں باپ پھر بھی دباند ہے پنڈلیاں نو دبائے گا باسوں نو دبائے گا میرا پتر تھک نہ گیا ہے. آج برہاپے دی وجہ جو انہاں دی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. آج انہاں نو دباون دی واقعی حاجت ہے.
لیکن اسی نہیں دبا رہے، اسی انہاں دی قدر نہیں کر رہے۔ میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ کھا علی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ یہی تینے جنہیں صرف سانو سنبھال دے۔ صاحب نزہت المجالس نے ایک گل لکھی، آپ فرماندے ایک باپ دے 3 بیٹے سن تے باپ بالکل معذوری دی حالت چھے تے سارے دے سارے پتر اکے ہوئے نے کہ ایک کدو ساڑی جان چھڑے۔ صاحب نزہت المجالس علامہ عبدالرحمن صفوری فرماندے جرا وڈا پتر سی نا وہ دے کل برداشت نہ ہویا تے اپنے دوسرے دوہاں بھائیاں نو کہنے لگا کہندا یار انج کرے ہو تسی باپ دی ساری جائیداد رکھ لو، اے دے بدلے جو صرف مینوں باپ دے دو، میں اپنے باپ دی خدمت کروں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ساری جائیداد رکھ لو، صرف باپ دے دو، میں اپنے باپ دی خدمت کراں۔ اونا پتر انجی کیتا، اے اپنے باپ دی خدمت کرتا رہا۔ جدو باپ دی سال کر گیا نا تے وراثت جدو تقسیم ہوئی تو چونکہ وعدہ ہے کہ میں توڑے کو وراثت ہے بچوں کوئی چیز نہیں لانا، دونوں بائیاں دے درمیان تقسیم ہو گئی، انہیں ادھے کل کچھ بھی نہیں، باپ سی وہ بھی سال فرما گئے۔ رات ستا خواب آئی ایک کہنا لا پیا کہندا ہے فلاں جگہ جے ایک سونے دی اشرفی ہے، ایک سونے دا سکہ ہے، اٹھا لے انہوں جا کے اٹھا لے تے اے ایڈا قسمت آلا خواب دے بچ کہنے لے نو پیا کہندا ہے او جرا 1 روپیہ او دے چ میرے واسطے برکت بھی ہے کہ کوئی نہیں، جرا 1 روپیہ کہہ رہے ہو برکت بھی ہے کہ کوئی نہیں، آواز ہے برکت کوئی نہیں، کہندہ پھر چاہیدہ بھی نہیں، یہ برکت نہیں چاہیدہ بھی نہیں۔ عبرت پھرو بندے جنہیں صرف مال کنٹھا کرتے ہو کدھرو آ رہے ہیں نہیں سوچ رہے، کس فراڈیاں کھیل کھیل کے مال کٹھا کر رہے ہیں اے نہیں سوچتے، لیکن نکل دا پھر کدی ماں بیمار، کدی بیٹا بیمار، کدی گھر ڈگ پیا، کدی کوئی چیز، کدی گڈی چوری، کدی کوئی چیز، مال تے پھر بھی نکل گئے، لیکن جو ہوئے حق حلال دا وہ جاندہ کسے پاسے نہیں۔ میاں شیر محمد شرطپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ جو مرید حاضر ہویا تو کہتے حضور میری ماجی چوری ہو گئی ہے، فرمایا چل کہہ ہوئے ماجی چوری کرنا رہا چورا جا رب واسطے تینوں معاف کی تھی، کہنے لگا میں تے آیا سان کہ کوئی دعا فرمان کے نہ بجے گی تے نہ کہہ تو معافی کر دے، خیر پیرہ نے کیا اسے کہہ دیتا، گھر گیا تو ماجی قلعے جو بجی سے پھر واپس آیا حضور مبارک ہوئے لب گئی ہے، فرمایا ساڑھے کہن تے عمل کیتا ہے نا، انہیں کہا گل نہیں سمجھا، فرمایا سچ جدو تو میں نو آن کے کہنا حضور میری مجھ چوری ہو گئی تو میں تینوں کہا تو کہہ ہو جا مجھ چوری کرنا رہا چورا نہ رب واسطے تینوں معاف کی تھی، جدو وہ چوری کر کے گیا نا ادو دے واسطے جناب اعلیٰ سی حرام تے جدو تو انہوں بخشی دیتی نا انہوں دے واسطے ہو گئی سی حلال تے انہیں ساری زندگی کھاتا سی حرام، حلال انہوں بچنا کوئی نہیں سی، بولیو تو صحیح ذرا، انہیں ساری زندگی کھاتا ہے حرام، حلال انہوں بچنا ہی نہیں سی، وہ بن گیا جی میں لے کے گیا سی، سمجھ آئی نا احباب؟ اب وراثت تقسیم ہوئی، آواز آئی برکت کوئی نہیں، اگلے دیارے پھر ستا کوئی کہنا رہا پیا کہندہ ہے فلاں جگہ چے 10 سکے سونے دینے اٹھا لے برا مالے نسلہ پہ کے کھاون گیا ایڈا قسمت آلہ کہندہ برکت ہے، آواز آئی کوئی نہیں، کہندہ نہیں چاہی دا، جدو برکت ہی نہیں تو چاہی دے نہیں، اگلے دیارے پھر ستا خواب آئی فلاں جگہ ایک سکہ سونے دا اٹھا لے، گیا اٹھ گیا اس جگہ سکہ اٹھا
سوچئے ایک سکہ آ گیا، کیوں نہ ہوئے اپنے بال بچے لئے کوئی چیز لے جانا۔ بازار گیا، ایک مچھی لئی گھر چلا گیا، جدوں دا گوشت بنا لگا، بچوں دو ہیرے نکلے، جدوں ہیرے نکلے، بچیاں گوشت کھانا، چک کے دکان تے لے کے گیا، دکان والے کہنے لگے ایڈی جنی قیمت ہے، ساڑھے مال نہ ہے ہی نہیں، کہنے لگا بیچا کیوں؟ دسیا گیا وقت دے بادشاہ نو دے دے، بادشاہ کو چلا گیا، جا کے مال لے کے آیا، آگے سو گیا، کہنا لا پیا کہندا سی تینوں اج بھی سمجھ نہیں آئی، اجرے کالج باہر آیا نے تیرے نال دے مال لگے رہے، اس مال چ برکت کوئی نہیں، پر تیرے گھر جڑیاں باہر آیا نے اے صرف تیرے باپ دی خدمت دا صلہ ہے، صرف باپ دی خدمت دا صلہ ہے، اجر تینوں ملے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ سوال ہویا، یا رسول اللہ ایّ الاعمال احب الی اللہ، اللہ نے سب کو زیادہ محبوب عمل کرا، اللہ سب کو زیادہ محبوب کس عمل نو رکھ دے، رب دی بارگاہ چ پسندیدہ عمل کرے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پڑھنا، اے اللہ نو محبوب ہے، بندہ میری بارگاہ چ جھکے رب نو محبوب ہے، انسان ہے عزت دا تاج پہنایا، اللہ کسی نو بھی ہو جی عزت دا تاج نہیں پہنایا جڑا انسان نو بنا۔ اللہ نے جتنے بھی جانور نے انہوں نے بنائے اس نہج دے اور جھکے ہوئے نے، تو گدا دیکھ لے، بھینس دیکھ لے، گائے دیکھ لے، دیگر جانور دیکھ لے، جھکے ہوئے نے، سپ نوے زمین چرندہ ہندے، لیکن انسان کھڑا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، میں آدم دے پتر نو عزت دیتی ہے، ساری جانور ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے، انسان نو بالکل نہیں جھکایا، ایدی وجہ بتا کی ہے، اینو بندے اگے جھکن لئی پیدا ہی نہیں کیتا، اینو صرف خدا نہیں جھکن لئی پیدا فرمایا ہے۔ بندے اگے نہ جھکے، جانور تیرے اگے جھکے نے، ہر چیز تیرے اگے جھک رہی ہے، لیکن تو نہیں، تو صرف خدا اگے جھکے۔ الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت نماز پڑھنا، اے اللہ نو محبوب ہے، باقی جنی مخلوق ہے اور رزق لے لیے تے رزق لے مناسبی انہوں گردن جھکانی پہندی ہے، منہ رکھنا پہندہ ہے، جنہیں جانور نے رزق لے مراستے انہوں نے گردن جھکانی پہندی ہے، انہوں نے رزق لے اپنا منہ رکھنا پہندہ ہے، لیکن فرمایا میں آدم دے پتر نو انہی عزت دیتی ہے، رزق کھامل لئی پیٹ برل لئے، انہوں اپنی گردن جھکانی نہیں پہندی، ایدے خاتم میں دو ہاتھ رکھے نے، ہاتھ رزق اٹھاویں منہ جا جائے، ایک گردن نہ جھکائے، کیونکہ رزق دے سامنے جھک جانا آدم دے پتر دی شان نہیں ہے، انہوں جھکل لئی دو جگہ دیتیاں نے، یا رب دی بارگاہ جا جھکنا ہے، یا ماں دے قدمانوں بوسا دیر نہیں جھکنا ہے۔ اس تو علاوہ کائنات کسی شہر سامنے نہیں جھکنا، ان تو اے چیزاں چھٹ کے اور پاسے جا رہے ہیں تو وہ بکری گا لے، اسے وجہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، اے ڈرامے ویخ ویخ سوشل میڈیا دا استعمال کر کے اپنے والدین نو پھونکنا، انہاں دے نال یاری دوستی والے رویے رکھنا، اے بے وقوفی ہے، اے چیز چھڑ دیو، میاں سب کمال کر چھڑیا،
آپ فرماندے عقل جہالت پردہ پایا، عقل جہالت پردہ پایا، تے گھرک گناہ وچ اپنا ماں پیو قدر نہ جانن والے، یارا حشر دے آرے رو اپنا تے نالے آپ نے ادب سکھا دیتا، فرمان دے نرمی نال کلام ہے کردہ، نرمی نال کلام ہے کردہ، تے منہ سکھن اللہ ابے حشر دیارے نور زیادہ، خالق دونوں پا ابے حشر دے ملے دے اندر سارے لوگ ایک ساتھ دے اندر کھڑے ہوئنگے، لیکن چند بندے ہو جے ہوئنگے، ایک کنارے چلئیے درمیان چوئنگے، چہرے منور ہوئنگے، چہرے روشن ہوئنگے، ایک ندا کرنا لیا کھے گا، اے او کرمایا لینے تیرے دنیا دے اندر رہ کے اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے رہے، اے او کرما لینے تیرے اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے، کل قیامت آلے دے اعزازیہ قول دے انہوں نے لوگوں دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ حدیث پاک مکمل کریے، عرض کی یا رسول اللہ سب تو زیادہ مقبول عمل، میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پڑھنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں پھر عرض کی تھی ثم ایو، پھر کے رام والے میرے آقا نے فرمایا بر والدین، نماز تو بعد سب تو زیادہ محبوب عمل اپنے والدین کے نال حسن سلوک نہ پیش، سمجھائی نا؟ اور پھر ایتھے والدین دا بھی حق ہے کہ اپنی اولاد نو اپنی اولاد سمجھن، جدو انہوں یار سمجھو گے نا تو اس ویلے تہاڈی عزت نہیں کرنے گے، اولاد نو اولاد کے درجے چ رکھے، خود بھی اللہ کی عبادت کرو تے اپنے پتراں نو بھی نال لے کے آؤ، رب دی عبادت کرو۔ قبلہ ساڑھے ایک استاد محترم قبلہ شاہ صاحب آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی ایک مجمع دے اندر، حضرت ابو ہریرہ فرماندے میرے آقا کریم نے فرمایا جرا اپنے والد یا والدہ کسی ایک دی طرف صبح سویرے محبت دی نظر نہ صرف ویکھ لینا، اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرمانا۔ گل سنتے ہونا ہوں شاہ صاحب فرماندے کہ میں حدیث بیان کر چلی تے کوئی مہینے بعد نا ایک بچے دن پرچی آئی میرے کو، انہیں کہا حضور تسی فرمایا سی کہ والدین دی زیارت کرنا حج مقبول دا ثواب ملتا ہے۔ میں سویرے سویرے اٹھ کے فجر پڑھ کے آ کے ابو جی دی زیارت کرنا سے چار پائی دے لاگے بہ جانا، تے ابو ری 9 بجے تک منہ تو چادر ہی نہیں لاندے، تے میں کتوں زیارت کر رہا مینوں اور بھی کم، یعنی اسی اپنی اولاد نو اپنے گریبانہ تک خود پہنچائے۔ جدو ایک ہی بیڈ دے اٹھے والدہ بھی بیٹھی ہے، والد بھی بیٹھے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، تے سامنے فلم دیکھ دے ہوگن، اوتھے باپ دی کی قدر ہے، اوتھے ماں دی کی قدر ہے، ماں کس طریقے نال اپنے دی کو پردہ کروا سکتی، باپ کس طریقے دے نال اپنے جناب والا عزت کروا سکتا، باپ ہے تو باپ بن کے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے میں اپنی ماں نال بڑا پیار کرتا رہا، تے ابو ہریرہ فرماندے جب رسول کریم دا میں کلمہ پڑھیا تو میری ماں نے مینوں کہ ابو ہریرہ تو حضور دا کلمہ چھڑ دے ورنہ میں مر جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں بڑا پریشان ہویا، تے میری والدہ زمانے جاہلیت سے رہی سے، تے نبی کریم علیہ السلام دی جناب والا بارگاہ ناس دے معاملے چ بڑی بے ادب اور گستاخانہ الفاظ بول دی رہی ہے۔
آپ فرمانے میں تیہ کر لے کہ اپنی ماں مار چھڑنا، انہوں قتل کر دینا یا کلمہ پڑھ لے انہوں مار چھڑنا. کہنے لکھن میں ایک تیہ کرن تو بعد نا اپنے رسول نال مشورہ کرن لئی مسجد نبی تے ٹر گئے. میں جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ماں تو انہوں گالاں کٹ دی، حضور یا کے دعا فرماؤ اسلام لے آئے یا پھر میں قتل کر دینا. میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ قتل نہیں کرنا، زمانہ کی سمجھے گا محمد پترہ کو ماما قتل کروانا ہے. یا رسول اللہ پھر دوسرا حل کر دے ہو، کیونکہ نبی ہو بادشاہ ہو جو دعا مانگ دے ہو اللہ قبول فرماندا ہے. صحابی ہو کہ کڈا بڑا کہ ماں نو رسول دی وجہ تو قتل کرن پیچھے آ گیا کہ میں رسول دی عزت کرنی ہے، ماں جانتی ہے تیرا. آلہ حضرت فرمانے نے نہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کرو کیا کرو رو جہاں نہیں پالا گر بلا بے کما سلامت رو کرو ذرا پالا گر بلا بے کما کشف آواز آئی آواز آئی حسن جمیع خصالہ مقدر اللہ بندہ حجوں کے سلو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ دی بارگاہ تے عرض کیتی تسی نبی ہو یا آقا جو دعا منگو گے اللہ قبول فرما لے گا. فرماتے میرے آقا نے دعا منگی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسلم دی حدیث پاک ہے، فرماتے میں دور لا رہی میں آکھیا جو دیکھاں گا میں پہلے پہنچنا یا رسول دی دعا عرش دے پہلے پہنچ دیئے. فرماتے میں آکھیا جو میں ابو ہریرہ فرماتے میں کر گیا دروازے دے دستک دیتی تے پانی دے ٹپکن دی آواز آ رہی سی، پانی دے ٹپکن دی آواز آ رہی ہے. فرماتے میں سمجھ گیا اماں غسل بھی کر دیئے کیونکہ غسل کو بعد انہیں وہ کام کرنے کہ جرا خود بھی پاکے کیونکہ ساڑھا رب بھی پاکے ساڑھا رسول بھی پاکے ساڑھا قرآن بھی پاکے ساڑھا کلمہ بھی پاکے. تو انہوں نپاک پر سکدا فرمانے ہوئی گل ہوئی میری ماں نہا کے نکلی دروازہ کھولیا اگے گالا کر دیئے اج تعریفہ کر دیئے اگے بول دی رہی ہے، لیکن آج میری ماں نے رسول دیا تعریفہ کرنیا شروع کر چھڑیا. میری ماں نے مینوں آکھیا ابو ہریرہ اج گھر چ بعد چانے چل پہلے اس رسول دی بارگاہ چ چلیے زندگی میں مرنا جائیے نبی دی بارگاہ چ چلیے جا کے کلمہ پڑھ لئیے محمد دے غلاماں چ شامل ہو جائیے. خدا بھی راضی ہوئے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا. تکبیر احباب ذوالفقار ہر معاملے چی اپنے والدین دے عزت جے صرف انہاں دی نہیں مننی تے اللہ رسول دے معاملے چی سمجھائی شرک دی دعوت دیون کفر دی دعوت دیون رسول دی گستاخی دے حوالے نال کوئی گل کرن تے اس معاملے چی کمپرومائز نہیں، ورنہ ہر معاملے چی اپنے ماں باپ کو مقدم رکھو. مالک و مولا دی بارے کے دعائے اللہ کریم میرا پڑھنا آپ دا سننا قبول و منظور فرمائے. جنہ دے والدین حیات نے مالک و مولا قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے.